رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ رب جانتا تھا کہ بندہ میرا محتاج ہے اور اسے ہر قدم پر ایک سہارے کی ضرورت پڑے گی، تو اس نے دعا کو متعارف کروایا اور کہا کہ مانگو مجھ سے، میں دوں گا، میں عطا کرنے پر قادر ہوں۔ یقین کی پختگی انسان کو اللہ سے دعا کے ذریعے وہ کچھ حاصل کرواتی ہے کہ دنیا حیرت میں رہ جاتی ہے۔ جب آپ کی نظر صرف اسی بات پر ہو کہ جتنا بھی مشکل سفر ہو ایک دن کٹے گا، اور جب اللہ کے فضل سے کٹے گا تو کتنی ہی رحمتیں اور بہاروں والا نظارہ ہوگا۔ آج میرا اسکول میں فرسٹ ڈے تھا، تو صبح صبح اٹھ کے اللہ سے دعا مانگی اور کہا کہ یا اللہ میرے لیے یہ دن کو رحمتوں والا بنانا۔ اس میں کچھ کلپس تھے جو میں نے بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے کیپچر کیے ہیں، تو وہ سب دیکھنے کے بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ میری زندگی میں یہ دن کیسے آیا۔ یہ میں صبح اٹھ گئی تھی، صبح اٹھ کے میں نے ناشتہ کیا، صرف میں نے ایگ لیا اور چائے پی۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو میں یہ ریڈی ہو کر گئی اسکول کے لیے، اور میرے ہسبینڈ اور زاویہ اور زارا، ظاہری بات ہے ان دونوں کو میں گھر نہیں چھوڑ کے جا سکتی تھی، تو یہ اسکول کے تھوڑے سے میں نے کیپچر لیے ہیں۔ یہاں پہ میں بچوں کو کہہ رہی تھی جو گورنمنٹ کی طرف سے بکس آتی ہیں بہت زیادہ تھیں، تو میں نے ان کو کہا ایک سر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بنڈل بنا دیں۔ یہ میں میٹنگ کر کے باہر نکلی تھی ٹیچرز کے ساتھ، تو تھوڑا سا کیپچر لے لیا کہ آپ کو بتاؤں۔ ایکچولی یہ تھا کہ جب صبح میں اپنے روٹین وائز اسکول گئی تھی، تو اپنے اسکول گئی تھی، وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کی ہائرنگ سیمی گورنمنٹ اسکول میں ہوئی ہے، آپ پلیز وہاں پہ موو کریں۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا۔ جب میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ الحمدللہ مجھے بہت بڑی اچیومنٹ ملنے والی ہے۔ یہ میں گھر واپس آ گئی تھی، اور میں آپ کو تھوڑا سا بس ویو دکھاتی ہوں کہ یہ میرا چھوٹو سا چنو سا بچہ صبح سے میرے بغیر تھا۔ میری بیٹی تھی تو وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوا مجھے دیکھ کے، لاڈیاں دکھا رہا ہے اور میرے بیگ کی طرف ہی دیکھ رہا ہے کہ میری ماما میرے لیے کیا لے کر آئی ہے۔ بچوں کو گھر چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب میں رات سوئی تھی نا، تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے میں سوئی اور مجھے خواب آئی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا نا میری نندوں نے زبردستی نکاح کروا دیا ہے، اور میں بہت رو رہی ہوں۔ میں نے صبح اٹھ کے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ میں نے رات کو دیکھا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، تو میں بہت رو رہی ہوں، یہ کیا خواب ہے۔ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ آج نا کچھ اچھا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور دیکھیں کہ انسان، جب میں نے چھٹیاں ہوئی تھیں نا مجھے ویکیشنز کی، تو میری جاب جو سی ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دوبارہ کنٹینیو نہیں ہوگی، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی بندوں سے جہاں پہ آپ رہتے ہیں نا ان سے کچھ زیادہ ہی پیار کر بیٹھتے ہیں، تو وہ جب آپ پیار کر بیٹھتے ہیں نا، امیدیں زیادہ لگا بیٹھتے ہیں، اور جب وہ ہرٹ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی نہ ڈرتے رہو اللہ کی ذات سے، کبھی منہ سے ایسا لفظ نہ بولے جو کسی کو ہرٹ کر جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ نا ایک فقیر تھا، صبح صبح نکلا، تو اپنی مستی میں نکلا، تو اسے نا صبح صبح جیسی دکان کھولی ایک جلیبی والے نے، گرم دودھ تھا، اس نے اس کو آواز دی کہ آ جاؤ بھائی بابا، آ کے نا جلیبی کھا لو۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے نا وہ پیالہ جلیبی کا کھایا گرم دودھ میں، اور اوپر اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیریاں کیا پاتا ہے کہ آج صبح صبح اٹھتے ہی گرم دودھ اور ملائیاں، وہ جلیبیاں اتنے ٹھنڈے موسم میں دھند میں۔ تو اس کے بعد چل پڑا، تو رستے میں نا ایک وہ بیٹھی ہوئی تھی جو ناچنے والی ہوتی ہے، تو وہ جب گزرا ہے نا تو وہ چھینٹ پڑ گئی، اڑ کے اس کے پاؤں کے ساتھ چھینٹ اڑی اور اس نا عورت کے منہ پہ پڑ گئی، تو اس کا پاس نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ محبوب تھا، یار تھا، اسے غصہ آیا، اس نے آگے فقیر کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تو اب اس نے، فقیر نے کچھ نہیں کہا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تو ساری تیرے کرم نوازی ہے نا، کیا بات ہے، کتنے ٹھنڈے گرم دودھ ملائیاں، تے اسی ٹائم تھوڑی دیر بعد چپیرا منہ تے۔ کوئی گل نہیں، اللہ دا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے تے سارے یار دیاں کرم نوازیاں۔ وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے گزر گیا۔ جیسے وہ گلی مڑا نا تو وہ عورت گری اور وہ مر گئی۔
تو وہ نا اس کا یار کہتا ہے کہ میں نے فقیر کو کچھ کہا تھا، تھپڑ مارا تھا، اس نے کوئی بددعا دی ہے اور میری جو محبوبہ ہے وہ مر گئی ہے۔ وہ اس فقیر کے پیچھے بھاگا، لوگ بھی بھاگے، انہوں نے اسے کہا کہ بھی تو کیسا فقیر ہے، تو نے بددعا دی ہے، فوراً لگ گئی۔ وہ کہتا ہے بددعا نہیں دی، اس کو میری اس کو، یہ اس کا یار تھا، اس کو پسند نہیں آیا کہ اس کے یار کے چہرے کے اوپر چھین پڑی ہے، تو اسی طرح میرے یار کو پسند نہیں آیا کہ اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ تو ایک منٹ، ایک لمحے میں تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین کروں کہ نیچے بھی دیکھو اللہ پہ توکل رکھ کے، جب آپ اوپر بھی دیکھو اللہ پہ توکل رکھ کے۔ مجھے بالکل نہیں اندازہ تھا، بالکل نہیں یقین تھا آج میری لائف میں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کس چیز سے نوازنے والا ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ تو مجھے پرنسپل بنایا گیا سیمی گورنمنٹ اسکول کا، وہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ جو 20 to 25 ٹیچرس کا اسٹاف تھا، اور بالکل شوکنگ تھا۔ میں تو ایز یوزول گھر سے گئی تھی، کوئی تیاری کوئی کچھ نہیں تھا، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں سب کچھ اتنا اچانک تھا، سب مجھے اپریشیٹ کر رہے تھے، کانگریچولیشنس بول رہے تھے، مبارکیں دے رہے تھے۔ اس میں موبائل بالکل نہیں اوپن کر سکی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے یہ 1-2 اسکپ بنائے۔ ظاہری بات ہے نئی جگہ اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا اچھا نہیں لگتا، نہیں بنائے، لیکن میں جیسے ہی صبح ان شاء اللہ تعالیٰ پرنسپل کا چارج لوں گی، تھوڑے بہت اسکپ آپ کو وہ کیپچر کر کے ضرور دکھاؤں گی۔ یہاں پہ میں جب اسکول سے آ گئی تھی، بہت بھوک لگی تھی، سموسے کھائے، اور اس کے بعد پھر وہی روٹین سٹارٹ ہو گئی، ٹیوشن کے میں نے بچے پڑھائے وہ گئے، تو اس کے بعد پھر میں یہ شامی ٹکیاں بنانے لگ گئی تھی کہ میں گھر نہ ہوں تو بچوں کو مشکل نہ ہو، برگر وغیرہ بنا کے ان کو کوئی دے دے اور وہ کھا لیں۔ تو میں نے ٹکیاں بنائی تھی زیادہ ہی، تقریباً اگر ہم ڈیلی کی ایک یوز کریں گے ٹکی صرف برگر میں زارا کے لیے تو مہینہ گزر جائے گا۔ ہاں اگر مہمان آ جائیں گے شامی کباب ان کو دینے ہوں تو پھر بھی کوئی 15-10 دن میرے نکل سکتے ہیں۔ اس میں نے سارے اسپائسز ایڈ کیے تھے، اور ان میں دوبارہ دھنیا اور دادر مرچی ایڈ کرنے کا مقصد ہے کہ ان ٹکیوں میں خوبصورتی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ یہاں پہ میں نے یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ٹکیاں وہ تیار کروں گی، تیار کرنے کے بعد میں ان کو فریزر میں فریز کرنے کے لیے رکھ دوں گی۔ یہ بہت کام دیتی ہیں، اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو آپ ان کے آگے سرو آؤٹ کرو تو بہت اچھی اور ڈیلیشیس لگتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ نے زیادہ برتن تو فریج میں رکھ نہیں سکتے، چھوٹی فریج ہے تو پھر تو رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو اب وہ دیکھیں، آپ دل بالکل چھوٹا نہ کیا کریں، انسان کے پاس کوشش وہ کرے تو گھر میں باہر جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں ہی ہر چیز کی ایک نئی تخلیق نکل آتی ہے۔ میرے پاس وہ ریپ بالکل نہیں تھا جو ایک بڑے اچھے پروفیشنل کچنز میں دکھایا جاتا ہے، تو ایک نئی ٹیکنیک ہے۔ میں اسی طرح کی آج نئی بات نہیں ہے، اگر مجھے کوئی کمنٹ میں یہ کہے گا کہ دیکھیں آپ نے یہ ٹکی کاغذ کے اوپر رکھی ہے، یہ کاغذ جو سا وہ گل جائے گا، پھٹ جائے گا یا ٹکی نہیں اترے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ میں ہر دفعہ ایسے ہی ٹکیاں بناتی ہوں، ایسے ہی رکھتی ہوں، میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے۔ اس میں سے آرام سے میں اتارتی ہوں، بنا لیتی ہوں، بعد میں کاغذ بھی آرام سے اتر آتا ہے، اس طرح زیادہ جگہ بھی سیو نہیں ہوتی۔ نہ میرے پاس زپ بیگ تھے جو کہ میں اس کے اندر ڈالتی، لیکن کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی کمفرٹیبل ہوں۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا، آپ لوگوں کو ضرور پتہ چلے گا کہ یہ ایک بہت بینیفیشل چیز ہے۔ اس کے بعد ٹکیاں بنائی تھیں تو برگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ بناؤں، تو پھر میں نے اپنے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے برگر بنایا تھا۔ اور آج اتنے دنوں بعد میں اسکول گئی تھی، بچوں سے دور رہی تھی، تو بچوں کے بغیر دل بالکل نہیں لگ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچیومنٹ بھی بہت اچھی دی تھی۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنی ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سٹارٹ کر دیں، جب آپ کی ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہوں، یقین ہو، تو کبھی بھی آپ یقین جو سا آپ کا اللہ تعالیٰ ٹوٹنے نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی نا تو آپ کہیں اس میں رب کی رضا ہے، رب جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، ساری ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ راضی ہے یہ نا چیز دینے میں، تو پھر میں اس میں راضی نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے نہیں دینا چاہتا؟ شاید یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن آپ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہے، اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں اور مجھے عطا کر دیں۔ میں جس دن مجھے میرے ساتھ تھوڑا سا مس ہیپس ہوا تھا یا مجھے تھوڑا سا مس گائڈ کیا گیا تھا تو مجھے تھوڑا سا خدشہ تھا، لیکن میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ضرور ذکر کیا۔ ہاں جب اسکول اوپن ہوئے میں آج حیران رہ گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح نوازا ہے، کس طرح میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی بڑی اچیومنٹ جو ہے ایک دم دیں گے، لیکن واقعی جب یقین پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں آپ کے خوابوں کو مان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ عورت
ہمیشہ وہاں پہ غلطی کرتی ہے جب وہ نیگیٹو سوچنے لگتی ہے۔ اگر عورت یہ کر دے نا کہ اس نے مجھے کہا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ تو پھر بڑا ڈاڈا پوچھے گا نا جب آپ اپنے معاملے میں اللہ کو لے آئے۔ تو ہاں، جہاں آپ کی اسے درگزر کریں، جب درگزر کرنا شروع کر دیں گے اور ایک نیگیٹو نہیں سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور ہسبینڈ اور وائف ان دونوں کا جون سا ریلیشن ہے نا، یہ آپ کی زندگی کی وہ مضبوط سہارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی پوچھے میرے وجود کے بارے میں تو اسے بتاؤ کہ میاں بیوی کا رشتہ دیکھ لو، یہ میرے وجود کی نشانی ہے۔